خوشبو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج اس پر مسرت موقع پہ جناب عزت مآب وفاقی ٹیکس مہوتسو ستارہ امتیاز ہلال امتیاز جناب آصف مجاز صاحب کی خاص ہدایات پر ہم نے اپنے آفس میں ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم ان کے راہ کے اوپر چلتے ہوئے، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور ہم نے اس رحمت کے ہی نہ صرف اس سے سیکھنا ہے بلکہ اس کی پرچار بھی کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے جناب ڈاکٹر فیاض رنجا صاحب ہردل عزیز ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج اس محفل کو ایز اے مہمان خصوصی وہ خطاب بھی فرمائیں گے، اور یہاں پہ ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ میں خالد جاوید صاحب کا، میڈم عدیلہ صاحبہ کا، سب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس مسرت موقع پہ ہمارے ساتھ دیا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں حمد و ثنا کے لیے جناب محمد مظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حمد و ثنا پیش کریں۔ یہ ڈھنگ بھی جینے کا سکھا دے میرے مولا، مجھ کو میرے سینے سے لگا دے میرے مولا، جس کو تیری مخلوق سے ہے پیار تجھ سا، جس کو تیری مخلوق سے ہے پیار تجھ سا، مجھ کو وہ مسلمان بنا دے میرے مولا، مجھ کو وہ مسلمان بنا دے میرے مولا۔ کچھ اور مجھے بخش محمد کی غلامی، کچھ اور مجھے بخش محمد کی غلامی، کچھ اور میری قدر بڑھا دے میرے مولا، کچھ اور میری قدر بڑھا دے میرے مولا۔ جی چاہے کہ خوابوں میں قدم چوم لوں ان کے، جی چاہے کہ خوابوں میں قدم چوم لوں ان کے، جنت مجھے دنیا میں دکھا دے میرے مولا، جنت مجھے دنیا میں دکھا دے میرے مولا۔ تو حمد و ثنا کی مجھے توفیق عطا کر، تو حمد و ثنا کی مجھے توفیق عطا کر، انداز مگر سب سے جدا دے میرے مولا، انداز مگر سب سے جدا دے میرے مولا، یہ ڈھنگ بھی جینے کا سکھا دے میرے مولا، مجھ کو
میرے سینے سے لگا دے میرے مولا. جزاک اللہ ماشاء اللہ محمد مظہر صاحب، آپ کا شکریہ. محمد انور صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں ہائے مدینہ ہے. اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شام مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شام مدینہ ہے. اور کرم کتنا کرم اتنا کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا ہم پر. کرم کتنا ہے فخری کی ذات پاک کا ہم پر. میں کتنی دور ہوں لیکن مجھے ہاتھ سے مدینہ ہے. میں کتنی دور ہوں لیکن مجھے ہاتھ سے مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسن
جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اور ہو قریب فاصلہ دور کا ہو کرم یا رب غفور کا ہو قریب فاصلہ دور کا ہو کرم یا رب غفور کا ہو کرم یہ رب غفور کا ہو دیدار سب کو حضور کا ہو دیدار سب کو حضور کا صلو علیہ وآلہ اور کبھی آئیں گے وہ بہار کے کبھی آئیں دن وہ بہار کے ہم سب گدا سرکار کے ہم سب گدا سرکار کے چلیں سب مدینے پکارتے چلیں سب مدینے پکارتے صلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مست انست میں ذات میری ہے خمار سارا کسے اکھدائے سڑیا ہاڑ سمے کی برسنا سی سارا اثر سون دے پکھدائے تے میں نہیں ککھدا ککھ نہیں کول میرے پتہ مینوں مول نہ ککھدا پر شہنشاہ مدینے والا پیر سجن پر دے میرے مسکین دے کجدا جی میں تا کیا مجھے مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ اور مرے جب سجن ہے یہی دعا ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ مرے جب سجن ہے یہی دعا ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ میرے کفن پہ ہو لکھا ہوا صلو علیہ وآلہ جزاک اللہ ماشاء اللہ انور بیٹا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسے تندرستی دے. آج کا ہمارا موضوع محفل معاشی مسائل کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. جیسے ہمارے لیے ضابطہ حیات قرآن مجید فرقان حمید ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے نمونہ حیات آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. ان کی زندگی میں ہمیں
ہر پہلو پہ ہدایت، روشنی، نور ملتا ہے، جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم ڈیفینیٹلی زندگی میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ اور آج کا موضوع کیونکہ ہمارا معاشی مسائل کے حوالے سے ہے، تو اس میں مائکرو اور میکرو دونوں اکنامکس کے پہلو جو ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ان معاشی مسائل کے حل کا سیرت النبی کی روشنی میں ہمیں ضرور چند چیزیں بتائیں تاکہ ہم ان کو فالو کر کے ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگہ بھی وہی ہوتی ہیں، دفتر بھی وہی ہوتے ہیں، کرسیاں بھی وہی ہوتی ہیں، میز بھی وہ ہوتے ہیں، اور اختیارات بھی وہی ہوتے ہیں سرکار کے انعام، لیکن لوگوں کے بدلنے سے رنگ بدل جاتے ہیں۔ یہی دفتر میں بھی خالد جاوید صاحب سے پوچھ رہا تھا، کتنے سال سے قائم ہے ریجنل آفس، لیکن ہر ایک موقع پر ایک شایان شان فنکشن وہ اللہ نے ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب کے اعزاز میں لکھا۔ اور انہوں نے جو آخری بات مجھ سے کہی آخری سمجھ جہاز پہ بیٹھنے سے پہلے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وفاقی متسب میں بھی تقریب کی، وہاں پر دیگیں پکائیں، اور اسی طرح جس طرح یہ دونوں بچوں نے ہمارے نعت پڑھی ہے اور وہاں پہ نعت بھی پڑھی، کچھ لوگوں نے تقریریں بھی کی، تو انہوں نے وہاں پر انعامات بھی تقسیم کیے۔ تو انشاءاللہ عاصم محمود جا صاحب عزت مآب جناب ہمارے وفاقی ٹیکس مؤسسہ کی طرف سے اول اور دوم دونوں کے انعامات وہ ہماری جو ایڈوائزر انچارج ہیں میڈم عدیلہ صاحبہ وہ انشاءاللہ آخر میں دیں گی، فرسٹ کو بھی اور سیکنڈ کو بھی۔ اور یہ ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب کی خصوصی ہدایت پر کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا ایک جذبہ یہ پیدا کرنا، اس کے لیے تقریبات کا انعقاد بہت ضروری۔ اب اس دفتر میں 2001 سے بن گیا ہوگا، غالباً 2 سے بن گیا ہوگا، تو 2001 سے لے کے اب کتنے ہی ایڈوائزر آئے، کتنے ہی ملازم آئے، کتنے گئے، کتنے ڈائریکٹر آئے، کتنے گئے، اور اب یہ بھی نہیں گارنٹی کہ یہ جو اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں ہم بھی ہمیشہ رہیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ تو اتنا تھوڑا تھوڑا پیریڈ ہے، اس کے لیے اپنی ساری جوانی لگانا، اس کے لیے اپنی پوری کی پوری توانائی اس میں جھونک دینا، یہ جسٹیفائڈ ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی شریف میں ایک صحابی نے سوال پوچھا، تو پوچھا کہ اس نے سوال کس انداز سے پوچھا، یہ تو اس کے اندر کے دل کی بات اللہ جانتے ہیں۔ اس نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں سب سے سمجھدار شخص کون ہے؟ سب سے۔ اب اس کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت عثمان بن عفان ہے، کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جب مکہ شریف مدینہ شریف آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ تو جو ان کے بنے نا بھائی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ بہت بڑے امیر اور بہت بڑا مال چھوڑ کر آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ فلاں باغ، یہ فلاں اپنی جائیدادیں آپ کے نام کر دوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ کرو کہ تم مجھے بازار کا رستہ دکھا دو۔ بازار کا رستہ دکھا دیا، اور 6 مہینے کے بعد ہی مدینہ شریف میں دھوم مچ گئی کہ مدینہ شریف کے سب سے رئیس لوگوں میں سے ایک وہ ہو گئے۔ اب انداز تھا کہ شاید اتنے تھوڑے وقت میں اتنا بڑا مالدار ہونے والا، اس کے بارے میں حضور فرما دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ حضرت عثمان رضی اللہ کہ ہم پلہ کہہ لو یا اوپر نیچے، کبھی وہ اوپر کبھی اکنامک جو فگرز ہیں ان کے حساب سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ حیدر کرار جری، اور آپ جیسا کوئی تھا ہی نہیں، اور سب سے اول اسلام میں آنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے لوگ تھے۔ 10 وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں ایک محفل میں، ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اب جواب کیا آیا؟ آپ کے لیے میرے لیے بھی وہی جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند۔ اور دوسری بات میں نہیں کہنا چاہتا، ذرا کڑوی لگتی ہے نا،
اور سب سے زیادہ اگر ریورس کریں تو ریورس از آلسو ٹرو. تو یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا لینا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلچر مدینہ طیبہ میں بنایا تھا وہ کلچر ہم بنائیں. سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا سوال کرنے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں. تو کیا بات فرمائی اور ضرب المثل بات کیا دی، فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ میرے آقا کا خلق اخلاق پورا قرآن ہے. لوگ دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ اللہ کا فرمان یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آتے ہیں نا، اللہ تو کسی کو نظر نہیں آتا. تو کیا لوگ دیکھنے والے کیا دیکھتے تھے کہ زبان مصطفیٰ ہے لیکن حقیقت میں وہ فرمان خدا ہوتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دیکھنے والوں تمہیں نظر آ رہا ہے کہ زبان مصطفیٰ ہے، حقیقت میں یہ فرمان خدا ہے. اور آپ دونوں کی ایک ہی بات ہے. اب انہوں نے کیا فرما دیا، کانا خلقہ القرآن، کہ پورے کا پورا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اور آج کا سر سبق یہی ہے کہ اگلا کہ یہ قرآن پورا سمجھنا، اس کی تفسیر سمجھنا یہ مشکل ہے، لیکن آج ایک بزرگ کے فرمان کے مطابق سب کو سمجھ آ جائے گی. حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شیخ التفسیر کہتے ہیں، اور بر صغیر میں ان جیسا قرآن پاک کو تفسیر کرنے والا شاید ابھی کوئی ہم پلہ نہیں آیا. ایک شخص بڑی دور سے چلا کہ میں جاؤں لاہور میں، تو اتنی دیر میں ان کا کوئی سفر تھا تو لاہور ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے. اس نے بندے کی اس کی ملاقات ریلوے اسٹیشن پر ہو گئی. تو اس نے بڑے آہ بھر کے کہا کہ حضرت میں بڑی دور سے آیا تھا کہ آپ کے پاس کچھ عرصہ رہوں اور قرآن پاک کی تفسیر سیکھوں. آپ جا رہے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ آپ پتہ نہیں کب آتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر تو میں پائیدان ہوتے ہیں نا ریلوے ڈبے کے، تو 3 پائیدان کے جو پائیدان ہیں ڈبے پہ چڑھنے سے پہلے، اگر تم چاہو تو میں پورے کا پورا قرآن ان 3 پاؤں میں تمہیں سمجھا دوں. بندہ کہتا جی بسم اللہ. آپ نے فرمایا 3 باتیں کہیں. پہلے پائیدان پہ قدم رکھا اور کیا کہا؟ فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں. نمبر 1، اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ. اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ. یہ پورا قرآن ہے. اور الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ جو ہے، اس میں جو تیسرا قرآن پاک کا تیسرا جز ہے وہ تو آ گیا بائی آرڈیننس، کہ آپ نے ریکٹیفائی میل ایڈمنسٹریشن اور ٹو ڈیلیور جسٹس، ایڈمنسٹریٹو جسٹس، وہ تو ہمیں مل گیا اس طرح سے. اب اس کو ہم سرکاری تو رہے گا کہ جو بندہ نہیں بھی نیت کرتا اس کو صرف تنخواہ ملے گی اور ترقی ملے گی، اور اس کے بعد جب اس کا عمر پوری ہو جائے گی ریٹائرمنٹ مل جائے گی، لیکن اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرو. ہم بلا وجہ الجھے ہوئے اس الجھن میں کہ جی نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کرم کرنا ہے، لیکن اللہ کے اصول بھی تو ہیں. افریقہ کے گھنے جنگلوں میں لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا پٹ سے دیکھتے ہیں؟ پٹ سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. امریکہ بہت ڈیولپڈ ہے تو وہاں پر لوگ ہاتھ سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت خالق اور قادر ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بے ہنگم نہیں کچھ بھی کرتے. سسٹم ہے ایک اللہ کا، اور اللہ کا سسٹم کیا ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ کے رسول کا ہو جائے گا، ساری خدائی اس کی ہو جائے گی. آج دنیا بھر میں جتنا فساد بچا ہوا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا. جو جس طرح کے کرتوت کرو گے اسی طرح کا اللہ کا فیصلہ ہوگا. اب معاشی حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ اللہ نے آرڈر کر دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कि जब मेरी तरफ से मुंह फेर लेंगे ये लोग तो मैं इनकी मईशत तंग कर दूंगा। पैसे जेब में होंगे, चीज नहीं मिलेगी, और चीज अवेलेबल होगी, पूरी नहीं पड़ेगी। आज के दौर में मुआशी मसला क्या है? पूरी नहीं पड़ रही ना चीजों की कमी है, ना पैसे की कमी है। यानी मैं जब नौकरी शुरू की है 860 रुपए में, आज का डॉक्टर आज का 2.25 लाख शुरू कर रहा है। मैं 2.25 लाख में रिटायर हुआ हूं 40 साल नौकरी करके, और मौजूदा नौजवान डॉक्टर, लेडी डॉक्टर 2.25 लाख रुपए में आ रहे हैं। फिर पैसे काटने, मेरे पास 860 रुपए है। मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 17 गस्टेड ऑफिसर, और 860 रुपए में से तकरीबन 72 रुपए तो पूरे महीने के खाने का खर्चा था। 72 रुपए कपड़े दिलाने, सारे काम कर कर आके तकरीबन 4-4.5 रुपया बच जाता था। अब 2.25 लाख रुपए के डॉक्टर बां कर रहे, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, फलानी एसोसिएशन कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे 2.25 लाख घट तनखाह, जितने मर्जी जेबा भरी जाओ तो पूरी नहीं पै सकती। पूरी कदों पैगी जदों मुंह अल्लाह वल करांगे। एक आदमी गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठा है और मुंह उसका सामने की बजाय अगर पीछे हो तो कितनी देर गाड़ी चलेगी? 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, उसके बाद खुद भी मरेगा, औरों को भी मारेगा। यही हाल इस पूरी दुनिया का है कि जब हमारा मुंह अल्लाह की तरफ नहीं है, रुख हमारा अल्लाह से मुड़ा हुआ है, हम हर चीज में अल्लाह के अलावा किसी और की रहनुमाई ले रहे हैं। और अगली बात सुनो, यही हम बैठे हैं ना, यहां FT साहब भी आते हैं, फिर कभी कभी प्रेसिडेंट साहब आ जाते हैं फंक्शनों में, गवर्नर साहब आ जाते हैं, तो क्या ख्वाहिश होती है स्टेज पर खालिद साहब कि चीफ गेस्ट या अगर FTO साहब का चेयर कर रहे तो उनके करीब तरीन कौन बैठे? और जो करीब तरीन बैठता है सदर साहब के बिल्कुल साथ, उनके गवर्नर साहब के बिल्कुल साथ, FTO साहब के बिल्कुल साथ, लोग कहते हैं यार ये साहब का खास आदमी है, ये साहब की खास औरत जनी है, अगर मैडम है कोई तो ये साहब की बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है, ऐसे कहते हैं लोग। अब सुनो मेरी बात, और यही आपके लिए बेटे मेरा सबके लिए पैगाम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 यानी 653 हिजरी ईस्वी में आप दुनिया से तशरीफ ले गए। अब हम लोग पैदा ही बाद में हुए, दिल तो हमारा भी करता है कि हम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत पाते, तो मैं सदके कुर्बान जाऊं, क्या रहमतुल लिल आलमीन है। आपने फरमाया मेरे उम्मतियों पैगाम सुन लो कि इस वक्त में जो लोग मेरे साथ हैं वो तो मेरे साथी हो गए, लेकिन क़यामत तक आने वाले मेरे सारे उम्मती होंगे। अब हर एक का दिल चाहेगा कि महशर का मैदान जब एक लगा हुआ है तो मैं उस स्टेज पर जिसका नाम है लिवाउल हम्द, लिवाउल हम्द, एक झंडा होगा, और वो झंडा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि जो आखिरी सफ में लोग हैं, आखिरी, और कितने खरब इंसान होंगे उस मैदान में, उस आखिरी वाले को भी वो झंडा उसी तरह नजर आएगा जिस तरह पहली सफ को नजर आ रहा है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस झंडे के नीचे होंगे। अब हर एक की ख्वाहिश होती ना कि यार मैं भी, मेरा कोई, तमाम मस्तूरात, तमाम मर्द, तमाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, औरतें भी मर्द भी, उनका दिल तो करेगा ना कि हम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन पहुंच जाएं। क्यों भाई, दिल करता है ना। अब मैं आपको गुर बताने लगा हूं, अब पहुंचना आपकी मर्जी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जितना ज्यादा दरूद पड़ेगा क़यामत में वो इतना मेरे करीब होगा। मक्के का रहने वाला होना, मदीने का रहने वाला होना जरूरी नहीं। एक बंदा यहां बैठा है और यहां बैठकर भी हजूर की कुर्बत हासिल कर सकता है, हजूरी हासिल कर सकता है। तो आज का यही पैगाम है कि जिन जिन घरों में मुआशी प्रॉब्लम है वहां पर सिर्फ एक नुस्खा है, दरूद पाक शुरू कर दो।
अल्लाह करीम ने इस दरूद में ऐसी बरकत रखी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और जिनके हम बोलते हैं कि मिल्लत इब्राहिमी, उन्होंने एक दुआएं की थी ना कि या अल्लाह मैंने घर तेरा बना दिया, अब इस शहर वालों को फलों से और रिज़्क़ के साथ इनको माला माल कर दे। कोई चीज मक्का शरीफ में पैदा नहीं होती, लेकिन दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं जो मक्का शरीफ में मिलता नहीं है, और यहां पर महंगा मिलता है वहां पर सस्ता मिलता है। ये मेरे आका के दादा जो जद्दे अमजद थी उनकी दुआ का असर है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का यह असर है कि पूरी उम्मत अगर आज इस काम पर लग जाए, और इस पर आसान है, मुश्किल नहीं है। डबल नौकरी करना कितने लोग करते हैं, फिर ट्रिपल करना, 3 नौकरियां करते हैं और इसके बावजूद पूरी नहीं पड़ती। आज ये तोहफा ले जाओ कि सिर्फ नौकरी एक करो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की मिकदार बढ़ा दो, इंशाअल्लाह ताला सारे मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। कर लेंगे सारा। और एक नियत करो। नियत ऐसी चीज है कि जो बदलती रहती है, सुबह शाम दोपहर, और एक वक्त में मसलन नमाज शुरू की है तो नमाज के शुरू में नियत और होती है, खुशू खुजू की कैफियत और होती है, बाज का दरमियान में कैफियत बनती है, बाज का सलाम के वक्त बनती है। नियत ऐसी चीज है जो ऐसे चलती रहती है। बंदा ये ना कहे जी मेरी नियत तो ठीक ही है। हर रोज नियत करनी चाहिए कि अल्लाह ने जिस मनसब पे हमें बिठाया है, इसमें कुरान पाक का तीसरा पूरा हिस्सा इंसानियत की खिदमत, उसका जो मौका मिला है, इसको सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, सिर्फ अपने इंचार्ज और एडवाइजर साहबान की खुशनुदी के लिए नहीं, और FTO साहब की खुशनुदी के लिए नहीं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, इसको नियत करो अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो मैशर के मैदान में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हो जाएगी। तो ये अपने नियत डेली अपडेट करने की जरूरत है। नियत अब देखो ना, नियत करेंगे, सुबह नमाज पढ़ी है ना, 2 सुन्नत और 2 फर्ज, सुन्नतों में भी 4 सजदे, फर्जों में भी 4 सजदे, सुन्नतों में भी 2 रुकू, फर्जों में भी 2 रुकू, लेकिन एक सुन्नत और एक फर्ज में यह है कि एक फर्ज बराबर है 10 करोड़ सुन्नत, 20 करोड़ सुन्नत उसके बराबर नहीं हो सकती। इस लिहाज से नियत का दर्जा हमारे मजहब में बहुत ज्यादा है। तो आज ये जो मोहतरम आसिफ जाह साहब ने ये कहा कि हर एक सेंटर के ऊपर लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करें, इसका मतलब ये है कि अपनी अपनी नियतों को अपडेट कर लें, अपनी अपनी नियतों को अपडेट कर लें, और इंशाअल्लाह ताला घरों में बरकत आएगी, माशी इस्तेकाम होगा। हम मेरा ख्याल है खालिद जो साहब आपका भी यही तजर्बा होगा, मैडम तो यहाँ शहर की, हम तो जो देहात के लोग हैं, एक बंदा कमाने वाला होता था, एक, सिर्फ एक, कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था किसी और का घर से निकलने का, कमाने के लिए सिर्फ एक कमाता था, बुजुर्ग बड़े बड़े, और हम सारे खाते थे। अब हैरान कुन बात बताऊं, मैं और मेरी बेगम साहब हम दोनों अकेले हैं, सारे बच्चियां बच्चे अपने अपने घरों में, कोई बेटियां और उनके दामाद वो अलग कमा रहे हैं, बेटा और उनकी बहुएं हमारी वो अलग कमा रही हैं, सारे कमा रहे हैं, पूरी फेर नहीं पै रही। मैं कल मेरे वाले साहब अकेले, हम सारे पढ़ पढ़ा गए, कितने खर्चे हमारे हुए, बरकत। तो अगली सुनो तर्जमा मेरी बात का। बरकत का अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन है? आज तक नहीं हुआ, इसलिए कि वहां होती ही नहीं। बरकत सिर्फ हमारे यहाँ है। तो आज नियत करो कि हम बरकत हासिल करेंगे, माशी मसाइल का हल हासिल करेंगे, वो नियत से ही करेंगे, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन होने के लिए मश्क शुरू कर दें आज से, कि मैशर के मैदान में, और जुबान हिलती है, जितनी मर्जी आप जुबान दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, आगे आगे चलते जाएंगे। अल्लाह ताला डॉक्टर आसिम मुजाहिद साहब की जिंदगी सेहत में बरकत दे। देखो ना, हर जगह पर अल्लाह का नाम बुलंद कर दिया, हजूर का नाम बुलंद कर दिया, अल्लाह उनका नाम क्यों ना बुलंद करे जी। और ये माशाल्लाह हमारे मैडम साहबा हैं, खालिद जावेद साहब हैं, अल्लाह इनकी भी जो जवानी में बरकत दे। आप हैरान हो गए कि मैंने दुआ क्या दे दी। जब नूह आ जाती है ना, तो नौजवान होता है ना पहले बंदा, नूह आ गई तो फिर जवान तो फिर भी रह गए। तो अल्लाह ताला जिंदगी सेहत के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बत अता फरमाए। तो अब मेरा ख्याल है जिस तरह FTO साहब ने हुक्म दिया है, तो अव्वल और दोम दो ने ही काम किया है, नात पड़ी है। तो मैडम साहब जिसको अव्वल चाहे अव्वल करते हैं, जिसको दोम का दोम इनाम अता फरमा दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जनाब डॉक्टर फैज़ अहमद साहब से
گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ نعت تو خیر دونوں نے خوش و خضوع سے خلوص سے محبت سے پڑھی ہے. جی اول نمبر پر انور منور. سنو بیٹے. میڈم دیں گے, میڈم دیں گے. بس ٹھیک ہے, میڈم دے دیں, ہم کھڑے ہیں. آج کی محفل بہت بابرکت ہے اور ڈاکٹر صاحب کے خواہش کے مطابق اور ناظم صاحب نے اس کو ارینج کیا اور ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب کی سربراہی میں, تو یقیناً یہ جو کہ اس میں بہت تقاریر ہو چکی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ان تمام چیزوں کا بہت بڑی خوبصورتی سے احاطہ کیا ہے کہ جو سیرت النبی ہے اس کو ہماری زندگیوں میں کس طریقے سے ہمیں اس کو اپنے اندر انفیوز کریں اور اپنے کردار میں یہ چیزیں نمایاں ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر ایمانداری آئے, محنت آئے, خلوص آئے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فکر آخرت آئے کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. دنیا کے لیے تو ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس میں یہ کرنے کے لیے یہ جو ہماری نمازیں ہیں, ہماری عبادات ہیں, تمام جو چیزیں ہیں, ان کو ہمارے اخلاق میں اور کردار میں ڈھلنا چاہیے اور یہ نظر آنی چاہیے تاکہ مسلمان اور انسان جب ایک چلتا پھرتا معاشرے میں ایک متحرک انسان نظر آئے تو اس سے لوگ متاثر ہوں کہ یہ ایک مومن شخص ہے اور یہ ایک انسان کامل کا ماننے والا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور یقیناً آپ نے بڑے احترام سے اور عقیدت سے سنی ہیں اور آج کی یہ محفل بہت اچھی تھی. میں ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں RTO ریجنل آفس لاہور کی جانب سے کہ یہ تشریف لائے اور ان کے آنے کی وجہ سے بڑی برکت ہو جاتی ہے اور ان کی باتوں میں بڑی تاثیر ہے اور ان کی موجودگی سے ہمارے حوصلے بڑے بلند ہو جاتے ہیں اور ایک وہ جو انرجی کہیں گم ہو چکی ہوتی ہے وہ ایک نیا جذبہ جوش وہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے. تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, میڈم کا, باقی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے, وقت نکالا اور اس محفل کو آپ نے پر رونق اور ایک کامیاب بنایا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی محافل آئندہ بھی ہوتی رہیں گی تاکہ دنیاوی کام کاج کے ساتھ اور حکومت کی یہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اصلاح اور آخرت کے لیے بھی اپنے آپ کو کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر سکیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دن افروز سات پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا, اس نگاہ لطافت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و کریمنا و شفیعنا. اللہم انا نسألک من کل خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک یا ارحم الراحمین.
یا اللہ ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ یا اللہ ہمیں نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ، ہماری صرف ایک نسبت ہے کہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ڈاکٹر عاصم محمود جہاں صاحب جنہوں نے اس پورے کے پورے سسٹم میں یا اللہ تیرا نام ڈالا ہے، تیرے پیارے محبوب کی بات ڈالی ہے، یا اللہ ان کی عزت میں، مقام میں، شان میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ ان کے والد صاحب جو دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ ہم سارے آج پھر اس نورانی محفل میں سوالی ہیں کہ ان کی جنتوں کو جنت، ان کی قبر کو جنتوں کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اور یا اللہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کے دونوں، یا اللہ تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اور یا اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ مخلوق خدا کی خدمت کا جو تو نے ہمیں موقع دیا ہے، یا اللہ اس کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ آل بیتہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ ہے دعا